نجانا من القوم الظالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے بہر کار حقیقت قل هو اللہ احد و نگہبان تنو جانے تو اللہ الصمد لم یلد یارم ولم یولد بہر جا دستگیر ولم یکن حافظ ترا ناصر لہو احد ہما انبیاء در ثنائے تواند مقیم در انتظار تواند تو بدر منیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما قابل قدر جناب حضرت مولانا عبدالحی
زید مجدک اور مفتی محمد ادریس صاحب زید حیاتک و زید وقارک۔ اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے جس نے آج کا یہ مبارک دن ہمیں نصیب فرمایا ہے، اور ابتدا ہی میں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ قرآن کریم مختلف انداز سے انسانیت سے مخاطب ہوتا ہے۔ کبھی کبھی قرآن ساری انسانیت کو مخاطب کرتا ہے، اور کبھی قرآن صرف ایمان والوں کو مخاطب کرتا ہے۔ ویسے ہر بندہ، ہر مسلمان، بالخصوص آج کے زمانے کا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری کامیابی اور کامرانی جو ہے وہ دنیاوی زندگی کی میری مالی کیفیت سے ہے۔ اگر وہ اچھی ہے تو میں کامیاب ہوں، اگر وہ کمزور ہے تو میں مصائب کا شکار ہوں۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، پھر شادی ہو گئی تو اولاد بھی ہے، تو عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب۔ میں معذرت کے ساتھ یہ جو پلاسٹک کی ٹوپیاں پہنے ہوئے ہو نا، یہ ذرا باہر چھوڑاؤ، یہ سر کا عزت نہیں ہے، یہ ویسے ہی شو پیس ہے۔ اس سے نماز ہوگی، اس سے عزت ہوگی؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کا پہننا معیوب ہے، پہننا عیب دار ہے، کیونکہ سر کا جو عزت ہے وہ یہ ٹوپی ہے، یہ پگڑی ہے، یہ عمامہ ہے، یہ پگڑی عزت ہے۔ تو جو لوگ یہ پلاسٹک کی ٹوپیاں لا کے رکھتے ہیں کہ ہمیں ثواب ہوگا، اللہ کی قسم کوئی ثواب نہیں ہوگا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس سے کوئی فائدہ نہیں، کوئی ثواب نہیں۔ ہاں، الٹا فرشتوں میں بھی مذاق ہے، دیکھو یہ اللہ کے گھر میں عجوبہ بن کے بیٹھ گیا، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا۔ اس لیے 50-60 روپے کی ٹوپی آتی ہے، اپنی جیب میں رکھو، اگر نہیں ہر وقت سر پہ پہن سکتے تو جیب میں رکھو، نماز کے لیے نکالو، عزت سے پہنو جی، اور اس کے ساتھ آپ کسی کے پاس جا سکتے ہو، آ سکتے ہو۔ یہ تو آپ میں سے کوئی دروازے پہ جا کے بھول جائے تو وہیں سے، مجھے آپ کو تو نہیں پتا، ہمارے پنجاب میں وہیں سے اٹھا کے پھینکتے ہیں، ایسے پھینک۔ تو عموماً کیا سمجھا جاتا ہے کہ جو مالدار ہے وہ کامیاب ہے، جس کے پاس اولاد ہے وہ کامیاب ہے۔ حالانکہ مال اور اولاد جو ہے یہ اللہ کی نعمت ضرور ہے۔ اگر مال حلال کا ہے، نعمت ہے، اولاد ہے تو اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے، لیکن کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ یہ کامیابی کی دلیل، بولو شاباش۔ آپ بولتے رہیں گے تو مجھے یوں لگے گا کہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں۔ مال اور اولاد کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ کامیابی کی دلیل ہے ایمان کا ہونا، اور ایمان بھی وہ جس سے عمل کی توفیق ملے، ایمان بھی وہ جس سے عمل کی توفیق ملے، علم بھی وہ جو نافع ہو، جو نفع دیتا ہو، جس سے عمل کی توفیق ملتی رہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے، او ایمان والو،
یہ دو چیزیں خاص طور پر لگتی بڑی پیاری ہیں، لیکن یہ دو چیزیں ایمان کی ختم ہونے کی دلیل بھی بن جاتی ہیں، ایمان کے برباد ہونے کی دلیل بھی بن جاتی ہیں، یہ دو چیزیں ہلاکت کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ ان دو چیزوں کی محبت انسان کو اللہ کے قرب سے نکال کر جہنم تک لے جاتی ہیں۔ خیال کرنا، ان دو چیزوں کی محبت میں اس طرح گم نہ ہو جانا کہ تم ایمان سے بھی جاتے رہو اور رحمان کے قرب سے بھی جاتے رہو۔ بات سمجھ آ رہی کہ تم ایمان سے بھی جاتے رہو اور قرب الہی سے بھی۔ مسلمانوں کو، بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہے، مشرکوں کو خطاب نہیں ہے، کافروں کو خطاب نہیں ہے، وہاں مخاطب کیا ہے اللہ نے تو کس کو؟ ایمان والوں، مسلمانوں کو مخاطب کیا۔ سنیے گا، ٹائم تھوڑا ہوتا ہے جمعے کا تو اس کی قلت کو سامنے رکھتے ہوئے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو۔ قرآن سن کے سبحان اللہ کہتے ہو؟ دل میں کہتے ہو؟ دل میں؟ خطیب صاحب آپ کے پاس اللہ کی رحمت ہے تو یہ تو مایوس ہوتے ہوں گے جب آپ چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ اندر کو پاک کرتا ہے، اس کو ہماری سبحان اللہ کی ضرورت نہیں ہے، کہنے سے ہمارا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ چلو دیکھتے ہیں آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، سبحان اللہ، اے ایمان والو، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، میں تم سے بات کر رہا ہوں، بے ایمانوں سے مخاطب نہیں، مشرکوں سے مخاطب نہیں، جی کافروں سے مخاطب نہیں، ایمان والو تم سے مخاطب ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ ایسا نہ ہونے پائے، ایمان والو تم اللہ کو بڑے محبوب ہو، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایمان والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو یہ محبت ختم ہو جائے تمہاری غفلت کی وجہ سے، ایسا نہ ہو یہ محبت تمہاری غفلت کی وجہ سے ختم نہ ہو جائے۔ او ایمان والو، لا تلہکم، ایسا نہ ہونے پائے، ایسا نہ ہونے پائے۔ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ؟ اللہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اللہ کہنا چاہتا ہے ایمان والو دو چیزیں میں اللہ نے انعام کے طور پر دی ہیں، لیکن ان سے محبت بھی، ان سے محبت بھی ان کے کرائیٹیریے میں رہ کر کرو، ان سے محبت بھی ایک حد تک کرو، ان سے پیار کا بھی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے، جہاں پہ اختیار حدیں ختم ہو جاتی ہیں وہ محبت مخلوق کو ہونی چاہیے خالق سے، وہ محبت مرزوق کو ہونی چاہیے رازق سے، وہ محبت مملوک کو ہونی چاہیے مالک سے۔ ہاں ہاں، ایسا نہ ہو کہ تم اولاد کی محبت میں، تم مال کی محبت
محبت میں اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے غافل ہو جاؤ. ایسا نہ ہونے پائے کہ مال کی محبت، اولاد کی محبت کہیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ مال کی محبت اور اولاد کی محبت ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو، ایسا نہ ہو تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے. اگر ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا پھر تم سے بڑا ذلیل و خوار کائنات میں کوئی نہیں ہوگا. سن رہے ہو؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. مال کی محبت ہونی چاہیے، منع نہیں کر رہا میں اللہ. اولاد سے محبت ہونی چاہیے، منع نہیں کر رہا میں اللہ. لیکن مال سے محبت بھی ایسے کر اور جس طرح تجھے کرنے کا حکم دیا ہے. مال آیا اس میں زکوٰۃ بھی دے، اس میں سے صدقات بھی دے، اس میں سے خیرات بھی کر، اس میں غریبوں مسکینوں پہ خرچ بھی کر، اسے جہاد پہ بھی خرچ کر، اسے مدارس پہ بھی خرچ کر، بیواؤں پہ بھی خرچ کر، مسافروں پہ بھی خرچ کر. پتہ چلے مال جس نے دیا ہے مجھے وہ پیارا ہے، مال پیارا نہیں ہے. اولاد ملی ہے، اپنی اولاد کو دین پڑھا، اپنی اولاد کو دین سکھا، اپنی اولاد کی خواہشات سے خود دین سے دور مت ہو جانا. اپنی اولاد کی خواہشات میں خود قرآن سے دور نہ ہو جانا. اپنی اولاد کی خواہشات میں خود محمد الرسول اللہ کے دین سے دور نہ ہو جانا. اگر ایسا ہو گیا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر ایسا ہو گیا، اگر ایسا ہو گیا تم قرآن چھوڑ بیٹھے، محمد ذیشان کی سنت چھوڑ بیٹھے، تم مسلمان ہو کر اسلام سے دور ہو گئے، تم ایمان والے ہو کر قرآن سے دور ہو گئے، تم ایمان والے ہو کر محمد ذیشان کی سنت سے دور ہو گئے. اگر ایسا ہو گیا فَأُولَئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، پھر تم سے بڑا ذلیل و خوار، گھاٹے والا، نقصان والا، رسوائیوں والا کائنات میں اور کوئی نہیں ہوگا. بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایک اور حوالہ بھی دیتا جاؤں نا. اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. من اعرض عن ذکری، یہاں بھی ذکر سے مراد مولانا عبدالحی سامنے بیٹھے ہیں، بزرگ عالم دین ہیں. یہاں بھی ذکر سے مراد اللہ کا قرآن ہے. اور لوگوں من اعرض عن ذکری، جس نے بھی میرے قرآن سے منہ موڑ لیا، جس نے بھی میرے قرآن کو پس پشت ڈال دیا، جس نے بھی میرے قرآن کو سیکنڈ پریورٹی پہ رکھا، جس نے بھی میرے قرآن کو ثانوی درجے میں رکھا، پہلے درجے پہ دوسری تعلیمات کو رکھا، قرآن پر کسی اور کتاب کو فوقیت دی، قرآن پر کسی اور کتاب کو جس نے اہمیت دی، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ لَهُ معیشة ضنکا.
اللہ اللہ، آج قرآن زندگیوں سے نکل رہا ہے کہ نہیں؟ لوگ اپنی اولادوں کو قرآن پڑھانا، اسے پسندگی کا اظہار کرتے ہیں لیکن دل سے نہیں۔ پسندیدگی کا اظہار ہے لیکن دل سے نہیں ہے، دل سے نہیں ہے۔ دل سے پسند کس کو کرتے ہیں؟ انگلش کو۔ دل سے پسند کرتے ہیں کیمسٹری کو، فزکس کو، بایو کو۔ دل سے پسند کیا جاتا ہے اسکول کے لٹریچر کو، کالج کی کتابوں کو پسند کیا جاتا ہے۔ قرآن کو پسند کرتے ہیں، اظہاری طور پہ کرتے ہیں بس، حقیقی نہیں۔ مجھے یہاں بٹگرام کا تو نہیں پتا، ہمارے پنجاب میں جب سکولوں میں ٹیسٹ شروع ہوتے ہیں تو بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے نہیں آتا، وہ 2-4 دن 10 دن 15 دن نہیں آتا۔ اور اگر والد سے قاری صاحب پوچھ لیں، دادا سے پوچھ لیں کہ حاجی صاحب، بزرگوں، حضرت جی آپ ماشاءاللہ پہلی صف کے نمازی ہیں، آپ کا بچہ مسجد میں قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، تو وہ ہنس کے کہتا ہے سکول کے ٹیسٹ چل رہے ہیں، بچے کے سر پہ برڈن زیادہ ہوتا ہے، بوجھ زیادہ ہوتا ہے، جب یہ ٹیسٹ ختم ہو جائیں گے تو پھر آ جائے گا۔ ان ٹیسٹوں کی چھٹی لینے کے لیے بھی قاری صاحب سے چھٹی مانگنا وہ اپنی توہین سمجھتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو اردو؟ بچوں کے اسکول کے ٹیسٹوں کے لیے مسجد سے چھٹیاں تو کروا رہا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھے قرآن کے استاد سے چھٹی لینا گوارا نہیں سمجھتا۔ وہ اپنی توہین سمجھتا ہے کہ میں مولوی سے چھٹی لوں، میں مسجد کے قاری سے میں چھٹی لوں۔ سمجھو ہلاکت اور بربادی کے دن اسی وقت شروع ہو جاتے ہیں جب حافظ قرآن یا قاری یا عالم کا ادب دل سے نکل جاتا ہے۔ سکول کے دنوں کو، اس کی کتابوں کو فوقیت ہے، ان کتابوں کے ٹیسٹ کے لیے چھوڑ رہا ہے اور باپ چھڑوا رہا ہے تو قرآن کو چھڑوا رہا ہے۔ یہاں پہ اس طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھے تو نہیں پتا۔ ہاں ہوتا ہے نا؟ ہاں ہوتا۔ بچہ 2 ٹائم پڑھنے آتا ہے قرآن، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، نہیں آیا۔ آپ کا بچہ صبح نہیں آیا، کہتا کوئی بات نہیں، نہیں آیا، شام کو آئے گا۔ شام کو نہیں آیا، کہتا کوئی بات نہیں، صبح آ جائے گا۔ لیکن سکول میں 3 دن پہلے پلاننگ کرتا ہے کہ چھٹی کس طرح لینی ہے، بچے ایپلیکیشن کس طرح اپروو کروانی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ ساری روح زمین اساتذہ سے بری ہے، ہر فن کا استاد موجود ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم قرآن پڑھانے والے استاد کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ قرآن پڑھنے والے شاگرد سے افضل کوئی نہیں ہو سکتا، قرآن پڑھانے والے استاد سے اعلیٰ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اللہ سے عزت بھی مانگتا ہے، اللہ سے برکتیں بھی مانگتا ہے، اور اللہ کی کتاب کو پس پشت بھی ڈالتا ہے۔ کتاب اللہ کی اہمیت دوسری کتابوں پہ مانتا ہے، اور نماز پڑھ کے دعا بھی کرتا ہے، کہتا ہے اللہ مجھے عزت دے دے۔ بچہ مسجد میں نہیں آ رہا، جان بوجھ کے چھٹی کروا کے پھر دعا کرتا ہے اللہ مجھے روزی دے دے۔
اور سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ سمجھ نہیں ہے بندے کو. باولا ہو گیا مسلمان، کہتا ہے اللہ مجھے عزت دے، مجھے شہرت دے، کامیابی دے، کامرانی دے، اچھا بزنس دے، اچھا کاروبار دے، میرے تھوڑے مال میں برکتیں ڈال، میرے گھر کو اچھا کر، میری اولاد کو اچھا کر، رشتہ داروں میں میرا وقار بنا. لیکن سارے کام اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے خلاف کرتا ہے. بوڑھا ہو گیا ہے لیکن قرآن نہیں سمجھ آتا اسے، جوان ہے قرآن سمجھ نہیں آتا اسے، بچے نے MSc کی ہے، اب اس کی شادی کر رہا ہے، کہتا ہے تعلیم مکمل ہو گئی ہے. بچے کو قرآن نہیں پڑھایا، کہتا ہے تعلیم مکمل. بچے کو حدیث نہیں پڑھائی، کہتا ہے تعلیم مکمل ہو گئی ہے. انجینئر بن گیا ہے، تعلیم مکمل ہو گئی ہے. ڈاکٹر بن گیا، تعلیم مکمل ہو گئی ہے. سائنٹسٹ بن گیا، تعلیم مکمل ہو گئی ہے. قرآن زندگی میں کوئی نہیں، نبی کی سنت زندگی میں کوئی نہیں، اللہ کا قرآن زندگی میں کوئی نہیں. لیکن اعلان کر رہا ہے، مٹھائیاں بانٹ رہا ہے، خوشیاں بانٹ کر رہا ہے، بکرے ذبح کر رہا ہے، لوگوں کو کھانے کھلا رہا ہے. میرا بچہ تعلیم مکمل کر گیا. اس کی پوری زندگی میں نہ قرآن کی تعلیم ہے، نہ محمد دی شان کی حدیث کی تعلیم ہے. اللہ اعلان کرتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشتاً ضنکا. تو بھی زور لاتے میں اللہ بھی ویکھاں گا. پنجابی سمجھ دو، پنجابی میں کہتے ہیں چل پھر تو بھی ٹیل لا تے میں بھی وینا کیویں کامیابی ملدی ہے تینوں، کس طرح تو کامیاب ہوتا ہے. لگا زور ایڑی چوٹی کا، لگا زور. اولاد تیری ہوگی فرما بردار نہیں ہوگی، رشتے تیرے ہوں گے ان میں اخلاص نہیں ہوگا، بستر تیرا ہوگا نیند نہیں ہوگی، جسم تیرا ہوگا صحت نہیں ہوگی، پیسہ تیرا ہوگا برکت نہیں ہوگی، علاقہ تیرا ہوگا آفات سے بھرا ہوگا. ہے کہ نہیں آج کل اس طرح؟ اب بولتے کیوں نہیں ہو؟ ہے کہ نہیں؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کا علاج کیا ہے وہ ڈھونڈتے، حالات ایسے بنے کیوں ہیں اس کی وجہ ڈھونڈتے. وجہ تو ہم نے قرآن سے پوچھی، قرآن کہتا ہے وجہ ہے قرآن چھوڑنا، وجہ ہے قرآن کی تعلیم کو پسے پشت کرنا، وجہ ہے قرآن سے. میری بات سنیں، میں نے کالج میں گریجویشن کی ایک کلاس تھی میرے پاس، تو میں نے بچوں سے کہا تم میں سے اقبال کو کوئی جانتا؟ اقبال کو؟ اب 50-55 بچوں کی کلاس میں ایک بچے نے ہاتھ اوپر کیے، کہتا ہے سر میں جانتا ہوں اقبال کو. بھائی تم اقبال کو کس طرح جانتے ہو؟ کہتا ہے میں نے اقبال کو پڑھا ہے، اس کی کتابیں پڑھی ہیں، کلیات اقبال پڑھی ہے میں نے، بانگے دراں پڑھی ہیں مہنگے، میں نے شکوہ جواب شکوہ یہ ساری چیزیں میں نے پڑھی ہیں، تو میں اقبال کو جانتا ہوں. باقی بچوں نے اس کی کتابیں نہیں پڑھی تو وہ اقبال کو نہیں جانتے، ماں سوائے اتنا صرف کہ وہ شاعر مشرق ہے، سیالکوٹ میں پیدا ہوا ہے، جی بس اتنا. اس کے علاوہ اس کا بچپن، اس کی جوانی، اس کی زندگی، اس کی شاعری، اس کا نظریہ، اس کی سوچ یہ تب آتی جب وہ اقبال کو پڑھتے. میں نے کہا دیکھو بچوں، تم میں سے ایک بچے نے اقبال کو پڑھا ہے اور وہ اقبال کے بارے میں بات کر سکتا ہے. اللہ کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. ہم نے رمضان کے مہینے میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. کیوں نازل کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے. اب بتاؤ تم 55 بچوں میں گریجویشن تک پہنچ چکے ہو، BA تک بچہ پہنچتا ہے،
تقریباً 16 17 18 سال پڑھائی کر کے پھر وہ گریجویشن تک پہنچتا ہے. میں نے کہا تم 15 سال تمہیں پڑھتے ہو گئے, 15 سال پڑھ کے اگر نہیں پڑھے تم تو قرآن نہیں پڑھے. بتاؤ, ہدایت اللہ نے رکھی تھی قرآن میں, قرآن ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں, تو ہم ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں؟ ہدایت تو تھی قرآن میں, ہدایت قرآن میں, اور قرآن کے ناظرہ پڑھنے میں یا اسے سمجھ کے پڑھنے میں؟ بولو 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 شاباش. ناظرہ پڑھنے میں کہ سمجھ کے پڑھنے میں؟ سمجھ کے پڑھنے میں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن سمجھ کے پڑھا ہے طلباء علماء کے علاوہ؟ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جب پریشانی آتی ہے پھر بھاگتا ہے اس ملا اور مولوی کے پاس جو تعویذ لکھتا ہے. اسے کہتا ہے بنا کے دو کوئی نقش مجھے موٹا تازہ سا, تاکہ میری اولاد تابع دار ہو جائے. میں کہا کرتا ہوں تعویذ کی جگہ پہ مولوی خود لٹک جائے آ کے, پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. ہوگا؟ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے نہیں ہوگا کہ قرآن کہتا ہے نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے نہیں ہوگا. اللہ نے کیا کہا؟ من اعرض عن ذکری, جس نے بھی میرے قرآن سے منہ موڑا. قرآن سے منہ موڑنے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کی تعلیم کو پس پش ڈال دیا. اوپر پڑا ہوا ہے گلاس میں, پڑھ لیا, نہ پڑھا تو نہ پڑھا, پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہ پڑھا تو نہ صحیح. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں عرب کے لوگوں نے, جن لوگوں نے, توجہ ہے, عرب کے جن لوگوں نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا, انہوں نے پہلے سمجھا پھر اقرار کیا. اور عرب کے ان لوگوں نے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا, انہوں نے بھی پہلے سمجھا پھر انکار کیا. ہماری بدقسمتی یہ ہے ہم نے سمجھا ہی نہیں. اقرار کرنے والوں نے بھی نہیں سمجھا, انکار کرنے والوں نے بھی نہیں سمجھا. ایک جملہ ہے کشمیریات میں, مینی چہ مسا مینہ مانک ہے. اس جملے پہ بایت شروع ہوئی. جب بایت شروع ہوئی تو جو سمجھتے تھے اور پاسداری کر سکتے تھے انہوں نے بایت کی. اب ایک نے بایت کی تو دیکھتے دیکھتے دوسرے نے کی, جو پاکستان کی صورتحال ہے, تیسرے نے کی, تیسرے کو دیکھا, چوتھے نے کی, ان چاروں کو دیکھا, دوسروں نے کی. بایت کرنے کے بعد وقفہ ہوا, ہوٹل پہ بیٹھے, چائے آئی, کوئی ایک شکر ڈال رہا ہے, ایک چمچ شکر کی, کوئی 2 چمچے شکر کی. مولانا عبدالحی جانتے تھے ساری بات کو, کہنے لگے او بے وقوفو, اندر تم نے کیا کیا اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے کیا کیا ہم نے, چائے ہی تو پی رہے ہیں. انہوں نے کہا جو بیعت کی ہے کہ مینی چا مسا مینہ مانک ہے, اسے جانتے ہو وہ کیا جملہ تھا؟ کہنے لگے جانتے تو نہیں. بیعت کیوں کی؟ کہا اس نے جو کی, اس نے بھی کی, اس نے کی, مفتی ادریس نے کی, فلاں نے کی, دیکھا دیکھی ہم نے بھی کر لی. مولانا سمجھ گئے یہ بے وقوف ہے, انہوں نے سمجھا ہی نہیں ہے. انہوں نے کہا جس کلمے پہ تم نے بایعت کی ہے, جملے پہ کہ مینی چا مسا مینہ مانک ہے, اس کا مطلب تھا کہ مرتے مر جائیں گے, چینی کو میٹھے کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اب ڈال رہے ہو 2 چمچے. سمجھو کہ نہیں؟ ہمارا حال یہ ہے جی. ہم نے کہا لا الہ الا اللہ, اور پھر اسی کلمے کی مخالفت میں
ہم نے اللہ پہ یقین توڑا، اسباب پہ یقین کو جوڑ لیا. اللہ پہ توڑ دیا یقین کو، اسباب پہ یقین کو جوڑ لیا. ہم تعویذوں میں کامیابیاں تلاش کرنے لگے، ہم دموں میں کامیابیاں تلاش کرنے لگے، ہم شف میں کامیابیاں ڈھونڈتے رہے، ہم دنیا کے مال میں کامیابی تلاش کرنے لگے، ہم فلاں جگہ پہ کامیابی تلاش کرنے لگے. رب کعبہ کی قسم قرآن سر پہ رکھ کے کہتا ہوں، کامیابی ان چیزوں میں تھی ہی نہیں، کامیابی تھی اللہ کے قرآن میں. عزت تھی قرآن میں، خوشیاں تھی قرآن میں، رزق تھا قرآن میں، برکتیں تھی قرآن میں، ہر چیز قرآن میں تھی. ہم نے قرآن چھوڑ دیا. اللہ نے کہا من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. فإن له معیشۃ ضنکا کا معنی کروں فإن له معیشۃ ضنکا. اللہ کہتا ہے تمام اسباب ہوں گے جن پر تو نے بھروسہ کر رکھا ہے، ان اسباب میں رہتے ہوئے تیرا جینا حرام نہ کر دوں تو مجھے رب نہ کہنا. تیرا جینا حرام کر دوں گا، تیری زندگی اجیرن کر دوں گا، تیری معیشت برباد کر کے رکھ دوں گا، تیرا سکون تباہ کر کے رکھ دوں گا. تو نے قرآن کو چھوڑا ہے. سمجھ آ رہی؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو شاباش جن کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے بھائی. بولتے رہو گے تو میں بھی سمجھوں گا آپ سمجھ رہے ہو. جی اللہ اللہ. سنیں اب قرآن کیا کہتا ہے. اے ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. سمجھ آگے بات. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. اگر مال اور اولاد ان دونوں کی محبت جیت گئی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہار گئی، اللہ فرماتا ہے پھر یاد رکھنا تم سے بڑا ذلیل و خوار کوئی نہیں ہوگا. اللہ پھر کیا کریں؟ کوئی حل بھی تو بتا. حل بھی ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اور حل بھی اس کا ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اللہ کوئی حل بھی تو بتا. اللہ فرماتا ہے اپنی اولادوں کو دین سکھا. ہاتھ کھڑا کرو جو اپنے بچوں کو دین سکھائیں گے، جو قرآن سکھائیں گے اپنے بچوں کو. جی اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، خدا کی قسم ان کو قرآن سکھاؤ. مجھے رات کو ہم گپ شپ کر رہے تھے مفتی ادریس صاحب کے ساتھ، تو مجھے کہنے لگے میں سوچتا ہوں میرے دادا جی کی محنت سے میں مفتی بنا، عالم بنا، تو اب میں کسی نماز میں کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا کہ میں دعائیہ کلمہ کہوں اور دادا جی کا نام زبان پہ نہ آئے، ان کے لیے دعا نہ کروں. تو میں سوچتا ہوں آج میں پڑھا ہوں اپنے والدین کے لیے دعا کروں گا، اور اگر میری اولاد میں سے کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ میرے لیے دعا کیسے کرے گا؟ تو یہ تو 100% بات ہے نا. دین سیکھا ہوگا تو دعائیہ کلمات بھی نکلیں گے. ہمارے پنجاب میں پتہ کیا رواج ہے؟ کوئی باپ فوت ہو جائے، ماں فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے تو وہ دوڑتے ہیں مدارس میں. کس میں؟ وہاں کہتے ہیں قاری صاحب بچے چاہیے. کیا چاہیے؟ کیوں چاہیے بھائی؟ کہتے ہیں قرآن خوانی کروانی ہے. قاری صاحب دیکھتا ہے بندہ موٹی تگڑی سامی ہے یا کمزور ہے. مولانا اگر سامی ہو تگڑی تو قاری صاحب خود بھی تیار ہو کے ویل ڈریس ہو کے بچوں کو لے کے پورے اہتمام سے وہاں جاتا ہے اور بیٹھتا ہے، اور وہ جو بچے پڑھتے ہیں ان کا دھیان قرآن پہ ہوتا ہے کہ بار دیگ پہ. ان کے پڑھے کا تو ثواب ان کو نہیں ہوا، تیری ماں کو کیا ہوگا؟ نہیں ہوا ثواب ان کو، کیونکہ دھیان تھا روٹی پہ. اس نے راستے میں پوچھا مینیو کیا ہے؟
میں نہیں ہوں کیا؟ کیا پکا ہے؟ کیا دیں گے؟ کیسے دیں گے؟ بچوں کے لیے کھانا مل گیا، خود بھی کھایا، پیسے مل گئے، اسی کے لیے وہ گیا تھا جو اس کو مل گیا۔ اب اس کے پڑے کا ثواب تو اس کو خود نہیں ہوا، تیرے والدین کو کیسے ہوگا؟ تیرے والدین کو اجر ہوگا جو تو پڑھے گا، جو تو درد دل سے دعا کرے گا۔ تو جب ہم اپنی اولاد کو دین نہیں پڑھائیں گے تو یہ ہمارے لیے کیسے مانگیں گے بھائی؟ میں نوشہرہ کے علاقے میں تھا، وہاں مجھے ترتیب بڑی پسند آئی۔ وہاں مدارس کی ترتیب تھی پچھلے ٹائم 3 بجے سے رات 8 بجے تک، تو سکول کالجوں کے بچے تیسرے چوتھے درجے میں کتابیں بھی پڑھ رہے تھے، ساتھ BSc کر رہا بچہ، اور ساتھ جو ہے درجہ رابعہ کا طالب علم بھی ہے۔ وہاں 4 سدہ میں جو پروگرام تھا اس پہ ایک SHO ہمارے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ مفتی تھا۔ تو اس نے کہا کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، یہ پچھلے ٹائم کے جو مدارس ہمارے علاقے میں شروع ہوئے ہیں، میں بھی 3 بجے اور 8 بجے تک یہاں پڑھتا تھا آ کے اپنے مدرسے میں، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے یہ کورس کیا۔ تو اپنی اولاد کو دین پڑھاؤ، اور رہا مال تو اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس سے پہلے کہ موت آ جائے، اس سے پہلے کہ تم ارادہ کرتے رہو اور کیا آ جائے؟ ارادہ کرتے رہو اور موت آ جائے۔ اگر یہ بات پوری کرنے میں 2-4 منٹ لگ جائیں تو معافی ہے نا۔ موت آ جائے، أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اگر موت آ گئی تم تیاری کی نیت کرتے رہ گئے، اللہ فرماتا ہے پھر کیا کہے گا؟ روح نکل گئی جسم سے، اب کہے گا رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، او پروردگار عالم، او اللہ پاک، او میرے پروردگار، مجھے اب سب پتہ چل گیا، جو سنا کرتا تھا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اللہ رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، 1 سال نہیں، مہینہ نہیں، ہفتہ نہیں، پورا دن بھی نہیں، 1 لمحے کی زندگی مجھے دے دے۔ دعا کرے گا 1 لمحے کی زندگی مجھے دے دے۔ وہ کیا کرے گا اس زندگی میں؟ ماں باپ سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں۔ بیوی سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں۔ اولاد سے ملنا چاہتے ہو؟ کہتا نہیں۔ نہ والدین سے ملنا چاہتا ہوں، نہ بیوی سے، نہ اولاد سے، نہ یاروں سے، نہ برادری سے۔ پھر کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہتا ہے مال بہت ہے میرے پاس، مجھے پتہ ہے کہاں کہاں پہ میرا مال جڑا پڑا ہے، میں 1 لمحے زندگی میں وہ ہر چیز اکٹھی کر کے فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، ہر چیز تیری راہ میں لٹا کے نیک لوگوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، ہر چیز لٹا دوں گا، کسی کے لیے کچھ نہیں چھوڑوں گا، سب کچھ دے کے نیک لوگوں میں آؤں گا۔ جواب کیا ملتا ہے ذرا سنیے گا، اللہ جواب کیا دیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں جب وہ یہ کہے گا ہم اعلان کریں گے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز نہیں، جب ایک بار موت آ جائے، جب ایک بار ہم موت دے دیتے ہیں، روح جسم سے نکل جاتا ہے، پھر قیامت تک وہ روح اس جسم میں واپس
وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، نہیں ہرگز نہیں، ایک بار کسی بھی نفس کا جب ٹائم آ جائے کسی بھی انسان کا، پھر دوبارہ ہم اسے دنیا کی زندگی نہیں دیتے۔ اب جو تمہیں سمجھایا جا رہا ہے سمجھ جاؤ اور یاد رکھنا، واللہ خبیر بما تعملون، مجھے اللہ ہونے کی قسم لوگو، واللہ باللہ تاللہ، یہ اللہ اپنی قسمیں اٹھاتے ہیں، مجھے اللہ ہونے کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنی کبریائی کی قسم، جو تم کرتے ہو میں سب جانتا ہوں، مجھے ہر چیز کی خبر ہے، میں ہر چیز جانتا ہوں لوگو، کوئی عمل بھی تمہارا میں اللہ سے چھپ نہیں سکتا، اس لیے اپنی زندگیوں کو بدل لو، موت سے پہلے اپنی زندگیوں کے اندر تبدیلیاں لے آؤ، قرآن زندگی کا حصہ بنا لو، محمد الرسول اللہ کا فرمان زندگی کا حصہ بنا لو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت نکلی، سنت تو کیا خدا کو سنتے پڑھو گے۔